اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، برکت والا ہے وہ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھے ہوئے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ بادشاہ جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، اس لیے کہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کون ہے اچھا تم میں اعمال سے تم میں کون اچھا ہے۔ وہو العزیز، وہ طاقتور، الغفور، معاف کرنے والا ہے کہ معاف کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ پاورفل، طاقتور، معاف کرنے والا ہے۔ الذی، وہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہے الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقا، اوپر نیچے۔ ما ترا، نہ دیکھے گا تو، فی خلق الرحمن، رحمان کے بنانے میں، من تفاوت، کوئی فرق، کوئی کجی، کوئی کمی نہیں دیکھے گا۔ فرجع البصر، فرجع البصر، اپنا دماغ لڑا لے، بس پھیر لے نظر اپنی، فرجع، رجوع سے، البصر، بصارت۔ هل ترى من فطور، کیا تجھ کو کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر اپنی نظر دوڑا، کرتین، بار بار، ینقلب، وہ لوٹ آئے گی، الیک البصر، تیری طرف، تیری بصارت، خاسئہ، ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہو حسیر، اور وہ تھک جائے گی تیری عقل، تجھے اللہ کے بنانے میں کوئی کمی بیشی، خامی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے زینت دی ہے آسمان نزدیک، جو دنیا کا آسمان ہے اس کو ہم نے زینت دی ہے، بِمَصَابِیحَ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے زینت دی ہے دنیا کے آسمان کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے ٹھہرایا ہے ان کو، جس سے ہم نے زینت دی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کے آسمان کو زینت دی ہے، بِمَصَابِیحَ، چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے ٹھہرایا ہے اس کو، رُجُومًا لِلشَّیَاطِین، شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ شیطانوں کو مارنے کے لیے، کہ جو نزدیک کا آسمان ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کے آسمان کو ایک تو ستاروں سے زینت بخشی ہے، اور اس کو ہم نے ٹھہرایا ہے شیطانوں کو مارنے کے لیے، پرے کرنے کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جلنے کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ، اور واسطے ان لوگوں کے، کفروا بربہم، جو اپنے پالنے والے کا انکار کرتے ہیں، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ۔ اذا القوا فیہا، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، بربہم، ساتھ اپنے رب کے، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا، تو سنیں گے واسطے اس کے، شہیقاً، چلانا، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تقاد، قریب ہے، تمیز، کہ پھٹ پڑے، من الغیظ، غصے سے،
کلما القی فیہا، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں، فوجن کوئی جماعت، سألہم تو سوال کریں گے ان سے، خزنتہا جہنم کا جو دروغہ ہوں گے، جو اس کے چوکیدار ہوں گے، وہ ان سے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آئے تمہارے پاس ڈرانے والے؟ قالو وہ جہنمی لوگ بولیں گے، بلا کیوں نہیں، بلکہ کر گئے، قد جاءنا نذیر، آئے ہمارے پاس وارننگ دینے والے، ڈرانے والے، فکذبنا ہم نے جھٹلایا، وقلنا اور ہم نے یہ کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آگے تم اللہ کی کتاب رکھتے ہو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو یہ اس کو اہمیت نہیں دیتے جیسے اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، اور جو ان کے جو پچھلے دین چلے آ رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، جو پیچھے اپنے سے اوپر جو بھی ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ اس کے آباء و اجداد کا دین ہے۔ آباء و اجداد کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا ابو، تمہارا چاچا، اور پھر اس کا دادا اور اس کا پردادا اور اوپر، یہ نہیں، جن تم اپنے اگلوں کے دین کو فالو کر رہے ہو وہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو فالو کر رہے ہو۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وقلنا وہ جہنم کے اندر وہ جہنمی لوگ ملائکہ سے کہہ رہے ہیں جو جہنم کے دروغہ ہیں، ما نزل وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں سے کہا، نذیروں سے کہا کہ تم واضح گمراہی میں ہو۔ وقالو اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، اگر ہوتے ہم سننے والے ہوتے، او نعقل یا ہم عقل والے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم یہاں آگ والے لوگوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اعتراف کر رہے ہیں خود کے گناہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فسحقا لاصحاب السعیر، بس پھٹکار ہے، دوری ہے، لعنت ہے آگ والے لوگوں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین، بے شک جو لوگ، یخشون ربہم بالغیب، غیب سے بن دیکھے خود کے پالنے والے کے کنٹرول میں ہیں۔ پچھلی صورت میں لفظ آیا نا، خشیہ، کنٹرول، دبے ہوئے، خشیت الاصوات، آوازیں دب جائیں گی۔ یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ کنٹرول میں ہیں، ربہم ان کا جو پالنے والا ہے، بالغیب بن دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے معافی نامہ ہے اور اجر ہے بہت بڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے تم بات کو چھپاؤ یا چاہے تم اس کو جہرا، اونچا کرو، علانیہ کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے اندر والی بات کو۔ الا، یاد رکھو، یعلم، وہ جانتا ہے، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین خبر رکھے ہوئے، ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ وَالَّذِي، وہی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، جس نے ٹھہرایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا، فرش، پست، پاؤں کے نیچے، فَامْشُوا، پس چلو، فی مَنَاکِبِہَا، اس کے رستوں میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ، کیا تم نڈر ہو گئے ہو، بہت بہادر ہو گئے ہو، طاقتور ہو گئے ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ تم کو زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور، بس جب وہ پھٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی،
امن تم، کیا تم نڈر ہو گئے ہو، طاقتور ہو، بہادر ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ پھینکے تمہارے اوپر آسمان سے پتھر، فستعلمون، پس بہت جلد تم جان جاؤ گے، کیف نذیر، کہ میری وارننگ، جو میں وارننگ دے رہا ہوں وہ کیسی ہے، میری وارننگ، میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق جھٹلایا، جھوٹ جانا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا عذاب، میرا انکار کرنا کیسا ہوا پھر، انہوں نے جو میری آیات کو جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا، ان پہ پکڑ کیسی ہوئی۔ اولم یرو الی الطیر، کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، فوقہم، ان کے اوپر، صافات، قطار باندھے، ویکبزن، اور اپنے پر چھپکتے قبضے سے، یوں کھولتے بند کرتے، ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ کوئی نہیں اس کو تھامے ہوئے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کی بصارت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے جو تمہارے اوپر ہیں، پر کھولے ہوئے، مطلب قطار کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پرندے ہیں تمہارے اوپر پر کھولے ہوئے اور بند کیے ہوئے، کیا تم ان کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ رحمان کے سوا کسی نے اس کو نہیں تھامے ہوا، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، دیکھنے والا کہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی، اس کی سمجھ میں ہے، اس کی بصارت ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن ھذا الذی، بھلا کون ہے یہ جو، ہوا جند لکم، کہ لشکر ہو واسطے تمہارے، ینصرکم، تمہاری مدد کرے، کہ وہ تمہاری مدد کرے، بھلا کون ہے وہ جو تمہارے لیے لشکر ہو، جند لکم ینصرکم، تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے پرے، تعالیٰ کہہ رہے دیکھو تو صحیح، رحمان کے علاوہ کوئی لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں وہ صرف دھوکے میں۔ امن ھذا الذی، بھلا ہے کوئی جو یرزقکم، تم کو رزق دے، ہم لوگ رزق کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں، غلط کاریاں کرتے ہیں اس پیٹ کی خاطر، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، تو وہ اس وقت بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نہیں دے رہا، میں اگر یہ نہیں کروں گا تو مجھے کھانا نہیں ملے گا، تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ انسان اس کو سوچے سمجھے، میری طرف آئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، بھلا ہے کوئی جو تم کو رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے تمہارا رزق، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ لگے جاتے ہیں بیچ سرکشی اور بدکنے کے، ڈاواں ڈول، الٹی سیدھی حرکتوں میں لگے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کافر لوگ دھوکے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے جو تم کو رزق دے اگر اللہ رزق روک دے، بلکہ یہ لگے ہوئے ہیں سرکشی میں اور فی نفور، بدکنے میں، نفرت میں پھنسے ہوا ہے۔ افمن یمشی، بھلا وہ شخص جو چلتا ہے، مکبن علی وجہہ، اپنے چہرے پر گرتا گرتا، اہدا، راہ پایا ہوا ہے، امن یمشی، یا وہ شخص جو چلتا ہے،
سویًا علی صراط مستقیم، کنٹینیوسلی سیدھا اسٹریٹ پاتھ پہ چل رہا ہے۔ محاورتاً بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہو هو الذی، وہی ہے، انشاکم، جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور تمہاری شنوائی کہ تم سنتے ہو، تمہارے کان ٹھہرائے، والابصار، تمہاری بصارت ٹھہرائی، والافئدہ، تمہارے دل ٹھہرایا، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو۔ قل کہو هو الذی، وہی ہے، ذرأکم فی الارض، جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویقولون، اور تم لوگ کہتے ہو، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ کب ہوگا ہمارا مرنا اور پھر ہمارا اپنے رب کی طرف لوٹ جانا؟ اگر تم سچے ہو تو کہتے ہو، یہ تم لوگ کہتے ہو کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کب ہوگا۔ قل، یہ کہہ دے، انما، اس کے سوا نہیں کہ العلم عند اللہ، کہ جو علم ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور اس کے سوا نہیں کہ میں صرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلما رأوہ، جب یہ اس کو دیکھیں گے، جس کی جلدی کر رہے ہیں، جس کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ یہ کب ہوگا کہ اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ جانا ہے، جب وہ اس کو دیکھیں گے، زلفتاً، نزدیک، سیئت وجوہ الذین کفروا، برے ہو جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جو انکار کرنے والے ہیں۔ وکیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے جس کو تم مانگ رہے تھے، جس کی تم پکار لگائی ہوئی تھی کہ کب ہوگا، یہ ہے وہ۔ قل ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اہلکنی اللہ، کہ اگر اللہ مجھ کو ہلاک کر دے، ومن معی، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا ہم پہ رحم کرے، مجھ پر اور جو میرے ساتھ ہے ان پہ رحم کریں، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو کون بچائے گا درد دینے والے عذاب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہو هو الرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اس پر بھروسہ کیا، فستعلمون، بہت جلد تم جان جاؤ گے، من ہوا فی ضلال مبین، کون ہے واضح گمراہی میں۔ قل، ان کو کہو، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا جو پانی ہے خشک، فمن یأتیکم بماء معین، کون لے کر آئے گا تمہارا وہ جاری پانی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے، خشک کر دے، نیچے لے جائے، پھر کون اس کو جاری کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم، اور قلم، اب کون سا قلم، وما یسترون، جو تم لکھتے ہو، ما انت بنعمت، نہیں ہے تو ساتھ نعمت، ربک، تیرے پالنے والے کی، بمجنون، جنونی نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَأَجْرًا، اور بے شک جو تیرا اجر ہے، جو تیرا بینیفٹ ہے، غیر ممنون، وہ نہ مٹنے والا، نہ ختم ہونے والا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور بے شک تو اخلاق کی عظمت پر ہے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس تو دیکھے گا اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بہت جلد، بہت قریب، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون ہے تم میں سے مفتون، دیوانہ، ان ربک هو عالم، بے شک جو تم کو پالتا ہے وہ جانتا ہے، بمن، ساتھ اس شخص کے، ضل عن سبیلہ، جو اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو عالم بالمہتدین، وہ اس شخص کو جانتا ہے جو رستے والا ہے۔ فلا تطع المکذبین، تو تم جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی بات مت مانو۔ ودو، یہ جھٹلانے والے لوگ اس چیز کو دوست رکھتے ہیں، لو تدہنو، کہ تم سستی کرو، فیدہنون، پس وہ بھی سستی کریں گے۔ ولا تطع، اور مت کہا مان، مت پیروی کر، کل حلاف مہین، ہر حلف اٹھانے والے، قسم اٹھانے والے، مہین کی، جو رسوا شدہ ہے، جو ذلیل ہے،
ہماز تانا اور آمیز اشارے کرنے والا، مشائم بے نمیم چلنے والا چغلیاں لے کر، مناع للخیر خیر کے کام سے، خیرات سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، نیک کام سے، بر سے منع کرنے والا، معتد حد سے بڑا ہوا، اسیم گناہ گار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتلم بعد ذالک زنیم، اور بالکل بے وقوف، اجڑ اس کے بعد، زنیم بدنام ہے۔ تو اس کی کہا اس لیے مان رہا ہے ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ مال والا ہے اور اولاد بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تو پڑھتا ہے اس کے اوپر ہماری آیات، قال وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے اپنے رسول محمد الرسول اللہ کی زبان سے، تجھے اور مجھے کہہ رہا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا، کیونکہ تو اور میں ایسے ہوں گے نا کہ جب وہ دیکھیں گے یہ مال والا ہے، بیٹوں والا ہے، نفری والا ہے، تو اس کی اطاعت کرنے لگیں گے۔ ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ ہے بیٹوں والا اور مال والا، تو اس کی پیروی کر رہا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی پیروی مت کر جو قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، تانے مارنے والا ہے، چغلیاں لگانے والا ہے، اور خیر کے کام سے منع کرنے والا ہے، حد کراس کرنے والا ہے، گناہ گار ہے اور بے وقوف ہے اور بدنام ہے۔ تو اس کے قریب اس لیے جا رہا ہے، اس کی اطاعت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مال والا ہے، بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تو پڑھتا ہے ان کے اوپر ہماری آیات، قال وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین۔ اساطیر سطر کی جمع ہے، لائنز، اسٹیٹمنٹس، باتیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، پرانے زمانے کی کہانیاں، کہاوتیں ہیں۔ سنسمہ، ہم اس کو لٹکائیں گے، علی الخرطوم، کنڈے پہ، اس کو کنڈے پہ لٹکائیں گے، علی الخرطوم۔ انا بلوناہم، آزمایا ہے ہم نے ان کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، اسی طرح جیسے ہم نے جنت والے لوگوں کو آزمایا ہے۔ ایسے ہی نہیں چلے گئے کہ جنت میں بھی جو لوگ آئے ہیں وہ بھی دنیا کے امتحان میں آزمائش کاٹ کر آئے ہیں، وہ آزمائش پر پورے اترے ہیں تو وہ جنت میں گئے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، یہ آزمائش پہ پورے نہیں اترے، جہنم میں گئے ہیں۔ اذا اقسموا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ باغ والوں کی جو بات آ رہی ہے کہ جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا، تو وہ اب وہ واقعہ آ رہا ہے کہ وہ کون سے باغ والے ہیں، کہ جب انہوں نے قسم کھائی، اذا اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لَيَسْرِمُنَّهَا، کہ البتہ کاٹیں گے اس کو، مصبحین، صبح۔ یہ باغ والے وہ ہیں کہ ہم اس کو صبح کاٹیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا، پھر گیا اوپر اس کے، اس باغ کے، طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے پھرنے والا، وہم نائمون، اور وہ غفلت میں تھے، سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، اور وہ صبح ایسے ہو گیا جیسے چورا جڑ سے کٹا ہوا۔ فتنادوا مصبحین، پس پکارنے لگے ایک دوسرے کو صبح ہوتے، ان یہ کہ ان اغدوا علی حرثکم، صبح سویرے نکلو اپنے کھیت میں، ان کنتم صارمین، اگر تمہارا ارادہ ہے فصل کاٹنے کا، آج اگر تم نے کاٹنا ہے۔ فانطلقوا، پس چل پڑے، وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے خفیہ خفیہ باتیں کرتے تھے۔ کیا بات کرتے تھے؟ اللہ، یہ کہ لا یدخلنہا، اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے، الیوم، آج کے دن، علیکم، اوپر تمہارے، مسکین، کوئی محتاج تمہارے اوپر آج اس میں داخل نہ ہو۔ وغدوا، اور صبح سویرے، علی ہر دن قادرین، وہ کہہ رہے ہیں ہم تیزی سے یہ سارا کچھ سمیٹ لیں گے، اس پر قدرت رکھ پائیں گے، یہ سارا کاٹ لیں گے، کسی مسکین کو یہاں نزدیک نہیں آنے دیں گے۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان لوگوں کو یہ اس طرح آزمایا تھا، جن کو بھی ہم جہنم میں ڈال رہے ہیں، ان کو دنیا میں ہم نے اس طرح آزمایا تھا ان کو۔ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ان کو مال جو دیا تھا نا، یہ سارا جلدی جلدی خود کھا گئے ہیں، مسکین کو نہیں دیا۔ اب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم صبح اٹھ کر اپنا کھیت کاٹیں گے، اپنا باغ کاٹیں گے،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے رات کو اللہ کی طرف سے ایک پھرنے والا اس پر پھر گیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھگولا بھیج دیا، ہوا کا عذاب بھیج دیا اس کے اوپر۔ فلما رأوہا، جب انہوں نے اس کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، انا لضالون، ہم بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے، ہم بھٹک گئے ہیں، شاید کسی اور طرف چلے گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطہم، ان کا جو درمیانہ تھا، ان کا جو اوسط تھا، یہ لفظ وہی ہے وسطی، ان کا جو سب سے اچھا تھا، اس نے کیا کہا، الم اقل لکم، کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا؟ اب انہوں نے کیا نہیں کیا تھا، ولا یستثنون، لولا تسبحون، تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، خود کو اللہ کے لیے مصروف کیوں نہیں کرتے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، سبحان ربنا، پاک ہے ہم کو پالنے والا، انا کنا ظالمین، ہم ہی لوگ ظالم ہیں، انا کنا ظالمین، فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون، اور وہ ایک دوسرے کو آگے ملامت کرنے لگے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ویلنا انا کنا طاغین، اے ہماری تباہی بربادی، ہم لوگ سرکش تھے۔ عسیٰ ربنا، قریب ہے جو ہم کو پالنے والا ہے، ان یبدلنا، کہ وہ بدل دے ہمارے کو، خیرا منہا، اس سے اچھا، انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے پالنے والے کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں، کہ جو آخرت میں جن لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، ان کو میں دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکالیف دے رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی تکالیف دے رہا ہوں، اسی طرح جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا تو انہوں نے صبح انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ کو بدل دے گا ہم سے بہتر، اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے۔ مگر دنیا میں جب ان کو تکلیفیں دیتا رہا، جن کو میں جہنم میں ان کو میں ٹانگوں گا کنڈے سے، خرطوم سے، تو یہ کون لوگ ہیں کہ جب ان کو میں آزماتا تھا، جس طرح میں نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جس طرح میں ان کو آزماتا تھا، تو یہ اس آزمائش کو نظر انداز کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ ہمارے اگلوں پر اس قسم کی تکالیف مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمتیں کھول دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نصیحت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو ڈھیل دے دی، اور پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، تو ہمارا پکڑنا کیسا تھا، موت آ گئی وقت، تو پھر کذالک العذاب، اس طرح ہے عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ بڑا ہے۔ تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، واپس آئے، دیکھے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی، کیا مسٹیک ہو گئے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم لوگ جان جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان للمتقین، بے شک جو لوگ خود کو اپنے پالنے والے کے آگے، عند ربہم، اس کے آگے سرنڈر کیے ہوئے، جھکائے ہوئے ہیں، جنات النعیم، وہ باغات میں ہیں، نعمتوں میں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تعالیٰ کہہ رہے کیا جنہوں نے تسلیم کیا مجھ کو رب، کہ ان کو میں پال رہا ہوں، ان کو میں ان جیسا کر دوں گا جیسے مجرم ہیں، کہ مجرموں کو ان کے برابر کر دوں گا۔ ما لکم، تم کو کیا ہو گیا، کیف تحکمون، یہ کیسا حکم کر رہے ہو، یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ درس دے رہے ہو، یہ پڑھ رہے ہو؟ اب یہ لوگ کیا بولتے ہیں، یہ جن کے ساتھ بات چیت ہے، وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہو گئے، ہم نبی کی امت میں سے ہیں، ہم جو کریں یا نہ کریں، جیسا بھی ہے نبی ہمیں بخشوا لے گا، مطلب جرم ہم کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھ رہے ہو، یہ کیسا تم حکم فیصلہ کر رہے ہو کہ میں تو نے مسلمانوں، مجرم لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ کر دوں گا، کہ ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، زنا کر رہا تھا، بے حیائی کر رہا تھا، وعدہ خلافی کر رہا تھا، یتیم کا مال کھا رہا تھا، اس کو برابر کر دے گا؟ تعالیٰ نے کہا ما لکم، کیا تمہیں کیف تحکمون، یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی ریٹن ہے تمہارے پاس، ام لکم کتاب، کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، فیہ تدرسون، جہاں سے تم پڑھ رہے ہو؟
تو یہ صرف ان کی اپنی یہ ایک من کو خوش کرنے والی بات ہے کہ ہم سب تو جی بخشائے ہیں، بس ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنے حصے کا گناہ کاٹ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے یہود اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں جائیں گے تو صرف یہود اور نصارہ جائیں گے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم جہنم میں گئے الا ایاما معدودہ، ہم چند دن جائیں گے۔ تو قرآن میں تو یہ تم لوگوں نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو بولتے ہوئے دیکھا؟ یہ بات کسی یہود کو تو نہیں جانتے نا، کسی نصرانی کو بھی نہیں جانتے۔ تو تمہاری زندگی میں آمنے سامنے کون یہ بات کرتا ہے؟ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اگر اس کا اس پر ایمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے، محمد رسول اللہ جو اللہ کا رسول ہے اس کو نہیں مانتے، وہ صرف منہ سے مانتے ہیں، منہ سے مانتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جرم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا جنہوں نے تسلیم کیا کہ مانا اور پھر عمل صالح کیا، کیا میں اس کو ٹھہرا دوں گا وہ جو جرم کرتا ہے؟ ایک بندے کو جرم کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو غلطی ہو گئی نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دودھ میں پانی ملانا جو ہے یہ غلطی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ایک رانگ وے میں جا رہا تھا، مائٹ بھی اللہ اس کو معاف کر دے۔ جو اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ منہ سے بول رہا ہے کہ میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو معبود ہو، معبود جس کی عبادت کی جائے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ مطلب کیا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں؟ کہ محمد الرسول اللہ، محمد اس کا بھیجا ہوا ہے، کہ محمد علیہ السلام جو چیز لے کر آئے ہیں میں وہ اس کو فالو کرتا ہوں، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر رہا۔ لا الہ الا اللہ کو ایکسپلین کر رہا ہے محمد رسول اللہ، یہ دو الگ نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم جو بھی کریں اپنی غلطی کاٹ کر کے ہم جنت میں ہمیں نبی علیہ السلام بخشوا لیں گے۔ کیوں؟ جرم تم کرتے رہو اور وہ آپ کو وہاں سے بخشوا لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی لکھا ہوا ہے جہاں سے پڑھ رہے ہو؟ کہ تمہارے پاس کہیں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا کہ اے نبی میں نے تیری امت بخش دی، کہ تیری امت ہے تیرے نام کا کلمہ پڑھ لیا، اب جو بھی یہ کرے میں اس کو بخش دوں گا؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے پڑھ رہے ہو؟ اب وہ بولیں کہ ہاں ہمارے پاس کتاب ہے، وہ لے آئیں گے، بخاری لے آئیں گے، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، یہ سارا ڈھیر لگا دیں گے، دیکھو لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے معراج پہ جا کر امت بخشوا دی۔ تم نے خود لکھا ہے، اللہ کا رسول تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو تم نے آواز نہیں سنی نا، ما لکم کیف تحکمون، یہ تم نے تو اللہ کی آواز نہیں سنی نا، یہ اللہ نے اپنے رسول پہ تنزیل کی ہے، جو ان کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے، جو تمہارے تک پہنچ رہی ہے، ابھی پہنچ رہی ہے۔ ما لکم، کیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ پڑھ رہے ہو؟ ان لکم فیہ، تحقیق واسطے تمہارے بیچ اس کے لما تخیرون، جو تم پسند کرتے ہو، کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بک، ایسی کتاب ہے کہ جو تم پسند کرتے ہو وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے، کہ حوض کوثر ہوگا جہاں سے وہ پانی بھر بھر کے ہر امتی کو پلائیں گے، ہر امتی کی 70 حوریں ہوں گی، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ان لکم فیہ، کہ وہ جو تمہارے پاس کتاب ہے جس سے تم پڑھ رہے ہو، کہ اس کے اندر لما، وہ بہت کچھ تخیرون، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو یہ بات ان کے لیے غور کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام لکم ایمان، کیا واسطے تمہارے قسمیں ہیں، علینا، ہمارے اوپر، کہ ہم نے تم سے کوئی عہد لیا ہوا ہے، کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہاں ہم نے تمہیں معاف کرنا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگ بولیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا چلو، یہود اور نصارہ کا تم نہیں مان رہے تو تمہاری کی پھر کیا کہ تمہاری مان لی جائے گی؟ رسول تو جو ان کے پاس آئے تھے ان کو بھی اللہ نے بھیجا تھا، رسول جو تمہارے پاس آئے ان کو بھی اللہ نے بھیجا۔ تم منہ سے بولو کہ ہم ایمان لے کر آئے اور کفر کرو اور جرم کرو، ہر وہ جرم جو ہر قوموں نے کی ہے، اور ان سے بڑھ بڑھ کے کرو۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام لکم، کیا واسطے تمہارے ایمان، قسمیں ہیں، علینا، اوپر ہمارے، بالغۃ الی یوم القیامہ، پہنچتی ہوں قیامت کے دن تک، کہ ہم نے تم سے قیامت کے دن کا وعدہ لیا اور قسم کھائی ہوئی کہ ہاں ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟
ان لکم لما تحکمون، تحقیق واسطے تمہارے جو کچھ حکم کرو تم، کہ ہم نے تم سے کوئی قسم لی ہوئی ہے کہ جو تم کہو گے ہم وہ مانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سلہم، ریز اے کوسچن، ان سے سوال کرو، ایہم بذالک زعیم، کون ہے تم میں سے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے؟ ایہم بذالک زعیم، کون سا ان میں سے ساتھ اس کے ضامن ہے؟ کون دعویٰ کرتا ہے؟ کون اس چیز کا کلیم کرتا ہے؟ ہاں ہے، کون ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا تمہارے شریک؟ واقعی شریک ہے نا، شریک ہے نا۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو نہیں کہا، یہ آپ کے سامنے جو ہے، یہ تم نے اللہ کی آواز نہیں سنی، یہ اللہ نے اپنے رسول پہ تنزیل کیا جو ان کی زبان مبارک سے بیان ہوئی اور تمہارے تک موجود ہے۔ اب جو تم کہہ رہے ہو نا، تم جب بھی کہہ رہے ہو نا کہ یہ، تو تم کسی ایک تھرڈ پرسن انسان کا نام لوگے کہ ہم نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ ام لہم شرکاء، کیا تمہارے شریک؟ کیا ان کے شریک؟ فلیاتوا بشرکائہم، ان کو بولو لے آؤ اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یکشف، جس دن وہ کھول دے گا، ہٹا دے گا۔ لفظ کاشافا کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دینا۔ یہاں اس کو لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں کہ جی پنڈلی سے کپڑے کا نام بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کوئی فل ان دی بلینکس نہیں چھوڑی کہ تفسیر کرنے والے یہ خالی جگہ پر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ بات نہیں، جو لکھا ہوا ہے وہ پوری بات لکھی ہوئی ہے، تمہاری عقل پوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے رب کی قسم کہ ان سب کو میں جہنم کے سراؤنڈنگ جمع کروں گا، جسیہ، گھٹنوں کے بل، پنڈلی سے ہٹا ہوا ہوگا، جسیہ، سرنڈر ہوئی ہوئی حالت میں ہوگا، گھٹنوں پر آیا ہوگا، گرا ہوا زانوں پر۔ جبکہ بندہ گھٹنوں پر آ جائے تو پنڈلی پھر کچھ معنی رکھتی ہے اور نہیں رکھتی پنڈلی معنی، پنڈلی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب بھاگ دوڑ، چلنے پھرنے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس نے کوئی کام کہا ہو تو وہ کام کرے۔ ابھی سرنڈر کر دیا ہے اس نے، ابھی پکڑا گیا ہے۔ ابھی اس کی لگام کھینچ لی گئی ہے، پنڈلی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن ہم ہٹا دیں گے پنڈلی سے، وَيُدْعَوْنَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بلائے جائیں گے الی السجود، سجود کی طرف۔ وہ کہہ رہے سجدے کی طرف، بھائی ترجمہ کیوں نہیں کر رہا؟ سجدوں کیوں نہیں کر رہا؟ فلا یستطیعون، تو طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشیتاً، خاشیتاً ابصارہم، اب جو ان کی جو بصارت ہوگی، ان کی جو عقل ہوگی وہ دبی ہوئی ہوگی، لمیٹڈ ہوگی، سرنڈر کیے ہوئے ہوں گے۔ ترحقہم ذلہ، ذلالت سے دیکھتے ہوں گے، ان کے اوپر چھائی ہوگی۔ ترحقہم ذلہ، ذلت نے ان کو ڈھانکا ہوا ہوگا، بس وہ بس اپنی طرف ذلیل اور رسوا ہو رہے ہوں گے۔ وقد کانوا، اور تحقیق تھے وہ لوگ، یدعون، بلائے جاتے تھے، الی السجود، سجود کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے کے لیے ان کو جب کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اوبے کرو، وہم سالمون، اور وہ سالم رہتے تھے، سٹرگل نہیں کرتے تھے، جمے رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے، پورے رہتے تھے، سالم۔ اس نے بھی ترجمہ لکھا ہے صحیح سالم، کہ جب بلایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف کہ یہ کام کرو، ملاوٹ نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ سوائے احسن طریقے سے، وعدہ خلافی نہ کرو، جب عدل کرو، جب بات کرو انصاف کی بات کرو، جب ان باتوں کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ سجود کی طرف نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا تھا۔ وہ ہم سالمون، وہ سالم رہتا تھا۔
خود کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تھا، خود کے سیلف کو، خود کی جان کو، خود کے مال کو، خود کے نفس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں لگاتا تھا۔ فذر نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا کہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو، میں بھی اس کا حساب کتاب کرتا ہوں۔ فذرنی، چھوڑ دو مجھ کو، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، اس قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، چھوڑ دو مجھ کو اور جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے۔ سنستدرجہم، ہم اس کو ابھی کھینچیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے اس کو نالج بھی نہیں، علم بھی نہیں۔ واملی لہم، اور بے شک جو ڈھیل دینا ہے ان کو، ان کیدی متین، یہ میری مضبوط پکڑ ہے، مضبوط چال ہے۔ ام تسألہم، کیا مانگتا ہے تو ان سے اجرا، کیا تو ان سے کوئی بینیفٹ مانگتا ہے، اجر مانگتا ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ ان کے اوپر بہت بڑا تیرا قرضہ چڑھ گیا ہے، توان چڑھ گیا ہے۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون، کہ وہ اس سے لکھ لیتے ہیں، کہ یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں، کہ وہ خود ہی اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہم مسلم کے تسلیم کرنے والے ہوں یا مجرم ہوں، بس اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، قسم کھائی ہوئی ہے جو قیامت تک پہنچتی ہوئی ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس سے وہ یہ پڑھ لیتے۔ فاصبر لحکم ربک، تو صبر کا مطلب ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو حدیں ہیں ان کے اندر رہ، لمٹ کراس نہ کر۔ فاصبر، ڈٹا رہ، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے، جو تیرے رب کا حکم ہے اس سے آگے دائیں بائیں نہ ہو، لیفٹ رائٹ نہیں ہو۔ ولا تکن، اور مت ہو، اللہ تعالیٰ نصیحت دے رہا ہے، کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو، اذ نادا، جس وقت کے پکارا اس نے، وہو مکظوم، اور وہ غمگین تھا، غم سے بھرا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا ان تدارکہ، اگر نہ ہوتا یہ کہ پا لیا اس کو نعمت من ربہ، نعمت من ربہ، اگر اس کو اس کے رب کی نعمت نے نہ اپروچ کر لیا ہوتا، نہ پکڑ لیا ہوتا، لنبذ، تو البتہ ڈالا جاتا، بالاراء، چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور وہ بہت ابتر برے حال میں تھا۔ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر اپنی نعمت بھیج دی۔ وہ پیچھے ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اس کے اوپر بیل اگا دی، پودا سا اگا دیا، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم سے لیفٹ رائٹ نہ ہو۔ فاصبر لحکم ربک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے فاجتباہ، ہم نے یونس کو چنا، ربہ، اس کے پالنے والے نے، فجعلہ من الصالحین، اور اس کو صالحین میں سے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، قریب ہے کہ یہ لوگ کیا کریں، لَيُزْلِقُونَكَ، کہ یہ تجھ کو پھسلا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی بصارت سے۔ یہ تیری میری بات ہو رہی ہے کہ اپنی عقل سے نہیں یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا۔ تو تعالیٰ کہہ رہا اللہ کے حکم کے اندر رہے بھائی، فاصبر لحکم ربک۔ نزدیک ہے کہ یہ کافر لوگ البتہ بچلائیں تجھ کو، پھسلائیں تجھ کو، ساتھ نظروں، اپنی سے، نظروں سے کیسے کرے گا، اپنی بصارت سے۔ کب؟ لما سمعوا الذکر، جب یہ نصیحت کو سنیں تو تجھ کو یہ الٹا سیدھا بولیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یہ دیوانہ ہے، جنونی ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اپنی بصارت سے، یہ لوگ تجھے کہ اپنی سمجھ سے جب یہ قرآن کو سنیں، جب یہ ذکر قرآن ہے، جب یہ ذکر کو سنیں تو یہ تم کو پھسلا دے، قریب ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو تعالیٰ کہہ رہے وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے۔ وما ہوا پروناؤن آ رہا ہے قرآن کے لیے، الا ذکر، یہ ذکر ہے، تو ذکر قرآن ہے۔ سمعوا الذکر، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو اپنی بصارت سے قریب ہے کہ تجھے پھسلا دے، نہیں یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فاصبر لحکم ربک،
خود کو اللہ کے حکم کے اندر رکھ. ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا، رائٹ لیفٹ نہیں ہونا، چاہے وہ ہمارے باپ ہوں، بہنیں ہوں، بھائی ہوں، ماں ہوں، خاندان والے ہوں، جو ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے اور خود کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر رکھیں گے. جب وہ حکم کے اندر رکھیں گے تو ہم سے یہ جو عبادات ہیں، جو یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، جو ان کے آباء و اجداد کر رہے تھے، وہ ساری ہم سے چھوٹ جائیں گی، وہ اس قرآن میں نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، حق ہونے والی، ریالٹی، سچائی. ما الحاقہ. اچھا ابھی میں پڑھتا ہوں نا، جیسے مل حاقہ نہیں پڑھا، تو یہ اب اس طریقے سے بھی ہم نہیں پڑھتے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طریقے سے لوگ جو قرآن کو گا کے پڑھتے ہیں، اس تسلسل میں اس کو نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقرآنًا فرقناہ، قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کیا. اور کیوں کیا؟ لتقرأہ، کہ تو اس کو پڑھے، علی الناس، اوپر انسانوں کے، علی مکس، ٹھہر کر. یہ مکس لفظ کیا ہے؟ یہ ان جہنمی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ویکیبلری استعمال کی. ماکثین فیہا ابدا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. مکس، یہ وہ لفظ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا، امکسو، سٹاپ، رکو، انی آنست نارا، مجھے آگ دکھی ہے، میں دیکھتا ہوں آگ کو، ٹھہر جاؤ، سٹاپ. قرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکس ونزلناہ تنزیلا. لفظ کو جدا جدا پڑھ، جیسے پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الگ الگ پڑھتے ہو. اب وہ رسول اللہ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ پڑھ رہا ہے، ایک ہی بات ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحاقہ، سچ ہونے والی. ما الحاقہ، کیا ہے سچ ہونے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم کیا پہنچو، ادراک کیا تم تدارک کرو، کیا تمہاری اپروچ ہے کہ کیا ہے حاقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذبت ثمود، ثمود کی جو لوگ تھے، کذبت ثمود کی جو قوم تھی، جھٹلایا. وعاد، اور جو عاد کی قوم تھی، جھٹلایا. بالقاریہ، قاریہ کو. اب قاریہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے الگ کہا ہے، القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، تو پھر آگے اس کو ڈیفائن کیا. فاما ثمود، تو جو ثمود کے لوگ تھے، فاہلکوا، وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ، ساتھ کڑک کے. تو یہ ہے حاقہ، یہ ہے قاریہ. واما عاد، یہ عذاب ہیں. اور جو عاد کے لوگ تھے، فاہلکوا، وہ ہلاک کیے گئے، بریح، ساتھ ہوا، سرسر آتیہ، تیز. آتیہ حد سے نکل جانے والی، لمٹ کراس کرنے والی، بہت تیز ہوا. سخرہا، لگا دیا اس کو، علیہم، اوپر ان کے، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 ایام. حسوما، جڑ کاٹ دینے والی. فطر القوم فیہا سرعا، کہ تو دیکھے اس قوم کو کہ گری ہوئی ہے، کأنہم، جیسے، اعجاز و تنے ہیں، نخل خاویہ، کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. فہل تری لہم من باقیہ، کیا تو دیکھتا ہے ان میں سے کسی کو باقی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات، اور الٹ جانے والے، بالخاطئہ، 7 خطاؤں کے. فعصوا، پس انکار کیا، نافرمانی کی، رسول ربہم، انہوں نے خود کے جو پالنے والا تھا، اس کا جو بھیجا ہوا تھا، رسول تھا، میسنجر تھا، اس کی نافرمانی کی. فاخذہم، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا. اخذۃ الرابیہ، پکڑنا بلند، یعنی بہت ہائی کوالٹی کی پکڑ، ٹاپ کی پکڑ، ہم نے ان کو پکڑ لی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے شک، لما طغى الماء، جس وقت جوش مارا پانی نے، حملناکم، چڑھا لیا ہم نے تم کو، فی الجاریہ، کشتی میں. لنجعلہا، کہ تاکہ کریں ہم اس کو، لکم، واسطے تمہارے، تذکرہ، نصیحت. وتعیہا، اور یاد رکھیں اس کو، اذن واعیہ، یاد رکھنے والے کان. فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، تو جب سور پھونکی جائے گی،
ایک سور، وحملت الارض والجبال، تو اٹھا لیے جائیں گے زمین اور پہاڑ، فدکتا دکتا واحدہ، تو ایک ہی بار جو ہے، فدکتا، پس توڑ دیے جائیں گے، توڑ دینا، واحدہ، ایک ہی دفعہ اٹھا کے مار دیے جائیں گے۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ یہ ہے الحاقہ، یہ ہے سچائی، یہ ہے ریالٹی۔ وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا، فہی یومئذ واہیہ، تو اس دن وہ بہت کمزور ہو رہا ہوگا، دھواں۔ والملک علی ارجائہا، اور جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں اس کے کناروں پر، وَيَحْمِلُ عَرْشَا، اور اٹھائیں گے عرش کو، ربک، جو تیرے کو پالنے والا ہے، اس کے عرش کو اٹھائیں گے، فوقہم، خود کے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8۔ اب یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کی 2 طرح کی آیات ہیں، حکمیہ اور متشابہہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکمیہ جو ہیں وہ اس کتاب کی ستون ہیں کہ اس کو مانو، اور اللہ تعالیٰ نے سیدھے سے کہہ دیا کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں نا، تشبیہات، اللہ تعالیٰ نے کہا تشبیہ کا تو اصل مطلب تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جو متشابہات ہیں جس میں کسی چیز کی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اللہ کا عرش، وہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو اٹھائیں گے اپنے اوپر، ثمانیہ، 8 فرشتے۔ تو یہ اب جو اس کے پیچھے لگے گا نا کہ کون سے ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں گے اور کیسے اٹھائیں گے اور کتنا عرش ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں۔ پڑھ لو سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے متعلق بتایا ہے کہ کیا ہے اس کا عرش، پالن، وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پہ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تمام مخلوقات کو پانی سے پال رہا ہے، پالن، کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور تم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے مالک بن کے بیٹھے ہو، وغیرہ، کہ وہ یہ چیز کو دکھائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اعمال میں اچھا ہے، اس نے تم سب کو پانی سے پالا ہے۔ پانی کے بغیر سب زیرو ہے، اور اس نے تم کو جو کمزور کیا ہے کسی کو اور کسی کو طاقتور کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ دیکھے کوئی کمزور اور طاقتور کس وجہ سے ہے۔ جو چیز بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چیز بھی تمہارے پیر میں ہے، جو تمہارے جسم پر ہے، اور جو تمہارے منہ میں ہے، پیٹ میں ہے، بینک میں ہے، والیٹ میں ہے، اے ٹی ایم میں ہے، وہ جو کچھ ہے، اٹس آل، جتنا بھی ہے وہ سارا کی طرح ڈیپینڈ کرتا ہے پانی پہ۔ آج آسمان سے اللہ پانی بند کر دے، سب کی جو ویلتھ ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ اس کا عرش پانی پر ہے، پانی پہ تھا نہیں، ان اللہ کان علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر تھا نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ آزمائے تم میں سے کون اعمال میں اچھا ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا، مردہ زمین کو زندہ کیا، چارہ ہوگا، تم نے کھایا، تم نے سبزیاں کھائی، تم نے وہ پانی پیا، تم نے درختوں کو لگایا، درخت بڑے ہوئے، تمہارے مویشیوں نے کھایا، انہوں نے دودھ دیا، انہوں نے جانور دیے اور بچے دیے، انڈے دیے، سارا کچھ ہوا، تم نے مال مویشی بیچا، تم نے گھر بنایا، بچیوں کی شادیاں کی، تم نے گاڑیاں خریدی۔ پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں، زندگی بھی نہیں۔ وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ مصروف ہے، ہر وقت وہ مصروف ہے، کل یوم، آن ایوری ٹائم، ہر وقت، کل یوم ہوا فی شان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، سنفرغ لکم، ابھی بہت جلد ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے 2 بوجھ، اللہ کہہ رہا ہے میں فارغ ہوتا ہوں، وہ ہر وقت کیا ہے، مصروف، اپنی مصروفیت کو سسپینڈ کرے گا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تمہارا حساب کتاب کرے گا اس سسپینشن کے دوران۔
جب وہ خود اپنی مصروفیت ختم کرے گا، تمہارا حساب کتاب کرے گا، تو اس کا عرش اٹھائیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ سیدھے سیدھے ان کو مانو، جو تشبیہات ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے وہ پڑھتے ہیں جن کے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، ان کی جو ان کا اصلی مطلب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اصلی مطلب کہاں بتایا ہے؟ اس کتاب میں بتایا ہے، وہ عقل والوں کو سمجھ آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یومئذ، جس دن تعرضون، وہ پیش کیے جائیں گے، لا تخفی منکم خافیہ، تو پھر نہیں چھپی رہے گی تم سے کوئی بات، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، نہ چھپی رہے گی تم میں سے کوئی بات۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ بِيَمِينِهِ، ساتھ اس کی دائیں طرف سے، وہی بات ہے دائیں ہاتھ والے جو سورہ واقعہ میں ہم پڑھ کے رہے ہیں، بائیں ہاتھ والے اور مقربین۔ فَيَقُولُ، وہ دائیں ہاتھ والا کیا کہے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہا اقرؤوا کتابیہ، لو پڑھ لو میری کتاب، میرا اعمال نامہ کتابیہ۔ وہ کہہ رہا ہے انی ظننت، میں یہ گمان کرتا تھا، انی یہ کہ میں، ملاقن حسابیہ، کہ میں ملاقات کرنے والا ہوں، میں ملوں گا حسابیہ، اپنے حساب سے، کہ جو میں کر رہا ہوں وہ مجھ کو دکھے گا، اس لیے میں نے اچھا کیا۔ وہ بولے گا یہ لو دیکھ لو میرا اعمال نامہ، یہ میں نے اچھے کام کیے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہے من مانتی عیش کی زندگی میں، فی جنت عالیہ، اونچے باغات میں، اعلیٰ باغات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قطوفها دانیہ، کہ وہ باغات کیسے ہیں کہ اس کے جو پھلوں کے گچھے ہیں، دانیہ، وہی ادنا سے نزدیک ہیں۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیہ، کھلا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم اعمال کر آئے ہو پچھلے ایام میں، گزرے ہوئے دنوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور وہ شخص جو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ، اس کی کتاب ساتھ بائیں طرف سے، فیقول، وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لیتنی، اے کاش کے، لم اوتا، نہ دی جاتی کتابیہ، میری کتاب، مجھے میرا اعمال وہ نہ دیا جاتا کہ بائیں ہاتھ والوں کی طرف سے دیا گیا۔ ولم ادر ما حسابیہ، اور میں کیا جانتا، وہی تدارک والا لفظ ہے، ما حسابیہ، کہ کیا ہے میرا حساب، کہ وہ بس دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ، اوپر نیچے ہوتا جاتا، آباء و اجداد کی دین کی پیروی کر رہا تھا، اس نے کہا کیا حساب کتاب، اب وہ کاش کر رہا ہے، یا لیتہا، اے کاش کے، کانت القاضیہ، ہو جاتی، موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، ما اغنا انی مالیہ، وہ کہہ رہا ہے فائدہ نہیں دیا، غنی نہیں کیا، انی، مجھ کو، مالیہ، میرے مال نے، وہ اپنا مال اپنے پاس سنبھال کے رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اپنا مال خرچ کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا، ہم کل پڑھ کر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہلک عنی سلطانیہ، ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، فنش ہو گئی مجھ سے میری سلطانیہ، سلطنت، میری بادشاہت۔ کہا جا رہا ہے خذوہ، اس کو پکڑ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اس کو توق پہناؤ، اس کے گلے میں پٹا ڈالو، اس کو گھسیٹو، ثم الجحیم صلو، پھر لے جاؤ اس کو دوزخ میں۔ ثم، پھر، فی سلسلۃ، بیچ زنجیر کے، ذرعہا، جس کی پیمائش، جس کے ہاتھ، 70 ذراع، 70 ہاتھ ہیں۔ سوچو اللہ جو تم کو اتنا رحم کرنے والا، اتنے اچھے پھل دینے والا، کھانے کھلانے والا، جو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم انار، انگور اور کیلے کے باغات اور یہ چیزیں جھٹلا رہے ہو۔ وہ انسان آج تو دنیا میں کھا رہا ہے، آج کون جھٹلا رہا ہے؟ کیونکہ بولے کہ میں انار نہیں کھاتا۔ وہ جنت والے کہہ رہے ہیں کون سی جنت؟ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ یتیم کے مال کو کھا رہا ہے، وہ بے حیائی کر رہا ہے، وہ اولاد کا قتل کر رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، وہ اللہ کے رستے سے ہٹ کے دوسرے رستے کی پیروی کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔
تو وہ کہہ رہا کون سا حساب کتاب، کون سے باغات، کون سی جنت؟ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو پکڑ لو، اس کو توق ڈال دو اور پھر زنجیر میں لپیٹ دو اس کو، فی سلسلۃ، زنجیر کے ذرعھا 70 ذراعا، جس کی جو پیمائش ہے وہ 70 ہاتھ زنجیر ہے، 70 ہاتھ، 70 گز، فسلکوہ، اس کو جکڑ دو اس سے۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ اللہ جو عظیم ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتا تھا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو سب سے پہلا تمہیں تعارف دیا، تمہاری پیدائش کی، تو کہا الست بربکم، کیا میں ہی نہیں ہوں جو تم کو پال رہا ہوں؟ اور جب قرآن میں اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی حمد کہ وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ یہ تیرے پاس پیسے ہوتے ہیں نا، میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ فقیر مانگنے کے لیے آ گیا، فقیر مانگنے کے لیے آ گیا، خود کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں وہ یار ان کا روز کا کام، وہ دے نہیں رہا اس کو، وہ دے نہیں رہا اس کو۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو اللہ عظیم ہے اس پر ایمان نہیں لاتا۔ آگے لکھا ہوا ہے ولا یحض علی طعام المسکین، وہ لوگوں کو رغبت نہیں دلاتا، وہ پالیسیز نہیں بناتا کہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ پر کون ایمان نہیں لاتا؟ جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ انہو، بے شک یہ جو آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو پکڑ لو، اس کو توق ڈال دو، اس کو جہنم میں گھسیٹو، لے جاؤ اس کو جہنم میں، پھر اس کو 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ عظیم پر۔ کیا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، سارا کے سارا مال خود سمیٹ کے کھا جاتا۔ فلیس لہ الیوم، پس نہیں ہے واسطے آج کے دن اس کے لیے، لہ الیوم، واسطے اس کے آج کے دن، ہا ہنا حمیم، یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی جگری نہیں ہے کہ جو اس کا خیال کرے کہ یا اللہ معاف کر دے اس کو۔ اور جس طرح اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس طرح اس کے لیے آج کوئی کھانا بھی نہیں ہے۔ ولا طعام، اس کے لیے آج کوئی کھانا نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پھل دیے تھے، اس کا فریج کھلتا تھا، بھرا ہوتا تھا، گوشت سے، مچھلی سے، فروٹ سے، انگور سے، سیب سے، انار سے، ساری چیزیں ہوتی تھی اس کے پاس، اس کا بینک بیلنس بھرا ہوتا تھا، 2-3 گاڑیاں ہیں اس کے پاس، اے ٹی ایم اس کا، والیٹ اس کا، سب بھرا ہوتا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ یہ کیا کرتا تھا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ تو اللہ نے کہا اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، اس کو 70 گز لمبی زنجیر میں باندھ دو، اس کے گلے میں توق ڈال دو۔ یہ اللہ عظیم کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ہے۔ حمیم، گرم کے لیے لفظ استعمال آتا ہے، کوئی اس کا گرم جوش نہیں ہے، کوئی گرم جوشی دکھانے والا آگے نہیں آئے گا، نہیں، ایسا کوئی شفاعت کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا، اس کا کوئی گرم جوش نہیں ہے آج۔ ولا طعام الا من غسلین، اس کو سوائے زخموں کے دھون کے علاوہ، کہ انسان جلے گا نا جہنم میں تو اس کے جسم سے پیپ نکلے گی، چھالا، ہمارا ہاتھ جل جائے تھوڑا سا تو کیا بنتی ہے؟ چھالا بنتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پانی آ جاتا ہے نا، پیپ، وہ ہے غسلین، یہ صرف وہ پیے گا۔ لا یاکلہ، اس کو نہیں کھائے گا الا الخاطئون، صرف خطا کار اس کو کھائیں گے۔ وہ خطا کار کون سے اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹ کیے؟ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی پالیسی نہیں بناتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم، تو میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون، ساتھ اس چیز کے جو تم سمجھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم کو سمجھ نہیں آتا، جو تم دیکھتے ہو اور جو تم کو نہیں دکھتا، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ کیا ہے جو تم کو سمجھ آتا ہے اور سمجھ نہیں آتا؟ انہ لقول رسول کریم، وہ بول دیں گے کہ یہ بات کر دیں کہ بے شک کہ یہ قول ہے، بات ہے عالی عمدہ فرشتے کی، ملائکہ تو یہاں پہ نام بھی نہیں لکھا ہوا،
اور وہ فرشتہ بول کیوں رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے اباء و اجداد نے ترجمہ کیا ہے نا کہ اگر ہم رسول کریں گے تو پھر تو کافر لوگ بولیں گے تو اچھا رسول کی بات ہے، رسول نے خود سے بنا لی۔ بھائی بات آگے دائیں بائیں کیوں ہو رہے ہو؟ انہو بے شک یہ جو قرآن ہے، لقول و بات ہے، رسول کریم نہایت عمدہ، کریم نہایت عمدہ رسول بھیجی ہوئی، کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت اچھی بات بھیجی ہوئی ہے۔ وما ہوا بقول الشاعر، یہ خود سے نہیں بنا لی گئی، شاعری نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ہو جو ایمان لے کر آتے ہو۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی سیانے کا کسی کاہن کا قول نہیں ہے کہ خود سے بنا لیا ہو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم غور فکر کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو بات میں نے پہلے کی کہ انہ لقول رسول کریم، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ کیا ہے، لقول رسول کریم کیا ہے، کیا تنزیل من رب العالمین، اٹس اے ریویلیشن فرام لارڈ آف دی یونیورس، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس کی طرف سے ریویلڈ کی گئی ہے، اس نے خود سے نہیں بنا لی۔ اس نے خود سے نہیں بنا لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی ہے۔ یہ وحی کا مطلب ہے انسرٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو انسپائر کر دیا، روشن کر دیا کہ اب وہ جو بول رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ بول رہے ہیں۔ وہ روزمرہ کی نجی اور پرسنل زندگی لائف بھی تو گزارتے ہیں، جس طرح ہم کل سورہ تحریم پڑھ کر آئے ہیں۔ جب اللہ کی طرف تنزیل ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ رسول کریم، کہ نبی علیہ السلام گھر میں ہیں اور لوگ آ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ان کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، لوگ آ گئے ہیں کھانا کھانے، کھانا ابھی پکا نہیں ہے اور لوگ آ گئے ہیں، کھانا ابھی پکا نہیں ہے، لوگ آ گئے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے جو اخلاق ہیں وہ اس بلندی پر ہیں کہ وہ استحیاء رکھ رہے ہیں، وہ اس چیز میں شیم فیل کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے بولیں کہ اس وقت آؤ جب کھانا پک جائے، یا جب کھانا کھا چکے ہیں تو بیٹھے میں گپ شپ کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے جو اخلاق ہیں وہ اس بلندی پہ ہے کہ وہ ان کو یہ کہتے وقت شیم فیل کر رہے ہیں کہ کھانا کھا لیے تو چلے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ نہیں کہہ رہے نبی کی ذات میں ایز اے پروفٹ وہ نہیں کہہ رہے، نبی میں نہیں کہہ رہے، مگر جب تنزیل من رب العالمین ہو گئی تو وہی ہستی ہے۔ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کوئی تھرڈ پرسن سائڈ پر آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ تمہیں حق بات کہنے سے، یہ تم سے کہنے میں شرماتا ہے، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو جب کھانا کھا چکو تو اٹھ جاؤ، اور تب کھانا ایسے حالت میں نہ ہو کہ کھانا پکنے کا انتظار کرو، جب تم نے کھانا کے لیے بلایا جائے تو تب آؤ۔ سورہ احزاب سے پڑھ رہا ہوں، انہی کے اوپر تنزیل ہوئی ہے، انہی کی زبان مبارک سے، انہی کے ہونٹ ہلے ہیں، ہونٹ مبارک ہلے ہیں تو وہاں سے آواز آئی ہے، وہ تنزیل من رب العالمین ہوئی ہے۔ رسول انہ لقول رسول کریم، کہ وہ خود سے نہیں بناتے، خود سے کہنے میں تو وہ آر محسوس کر رہے تھے، شرما رہے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ لوگ نہ اس چیز کی کیا کہتے ہیں خفگی کا اظہار نہ کریں کہ رسول نے، نبی نے ہمیں گھر سے اٹھا دیا کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں، بیٹھے تھے گپ لگا رہے تھے۔ مگر جب تنزیل من رب العالمین ہوگی تو وہ کیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، وہ جبریل ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، جبریل، جبر اور ایل، وہ اللہ کی طاقت ہے کہ اب انہوں نے کہہ دیا اسی زبان سے جس سے کہنے سے وہ شرم آ رہے تھے، کیونکہ میرے گھر سے اٹھ جاؤ یا ایسی حالت میں آؤ کہ کھانا پک چکا ہو، تو ان کی زبان مبارک سے وہ الفاظ بیان ہو گئے کہ جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، سوائے یہ کہ جب تمہیں کھانا کھانے کے لیے بلایا جائے، جب کھانا کھا چکو تو اٹھ جاؤ، اور بات کا جی کا من لگانے کے لیے مت بیٹھو کہ بے شک تمہاری یہ حرکت جو ہے وہ نبی کو تنگ دیتی ہے، اور وہ یہ بات بیان کرنے سے تم سے شرماتا ہے۔ اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ کیا ان سب لوگوں نے اللہ کی بات سنی یا ان سب لوگوں نے ملائکہ کی بات سنی؟ انہی ہونٹ مبارک سے جہاں سے یہ بات وہ نہیں کر پا رہے تھے، انہی پر اللہ نے تنزیل کی، انہی کی زبان مبارک سے یہ بات باہر آئی۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے، پہلے کہا فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں جو تم سمجھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جس کی تم نہیں سمجھ رکھتے، انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قول ہے
بھیجا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، کریم، نہایت عمدہ، وما ہوا بقول شاعر، یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ خود سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم مانتے ہو، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کسی سیانے کی بات نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان دیتے ہو، تنزیل من رب العالمین۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت آ رہی ہے، شہادت آ رہی ہے، یہ ہے نعت رسول۔ وہ جو گا گا کے نعتیں پڑھتے ہیں نا، وہ جو گا گا کے نعتیں پڑھ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہیں کہ جیسے وہ عیسائیوں کے چرچوں میں چلے جاؤ، یہ جو کرسچنس لوگ بنے ہوئے ہیں جن کا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس سے کوئی تعلق نہیں، وہ جو ان کے وہ گا گا کے پڑھ رہے ہیں اور ان کی اور اللہ رب العزت اور مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، وہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ویسے ہی کر رہے ہیں جو گا گا کے بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں، ان میں کتنے کفری اور کتنے شرکیاں کلمات آتے ہیں، وہ میں بولنا نہیں چاہتا یہاں، بہت بے تحاشا ہیں۔ یہ ہے شہادت۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بنی اسرائیل کی 8ویں رکوع میں وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قریب تھا کہ یہ لوگ تجھے اس چیز سے پھسلا دیں، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز سے جو ہم نے تیری طرف وحی کی، کیسے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ تو ہم پر افترا کرے، غیرہ، اس سے ہٹ کر، وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر یہ تیرے دوست بنے۔ آگے شہادت آئی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر نہ ہم رکھتے تجھ کو ثابت، یعنی اللہ نے ثابت رکھا، اس نے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا اس نے ثابت قدم رکھا، جبریل اللہ کی طاقت، نزلہ روح القدس، جبریل، تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ گھڑ لیتا ہمارے اوپر بعض اقوال، وَلَوْ تَقَوَّلَ، تقول جو کول ٹھہرا دیا جائے، جو کول بن جائے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر بنا لیتا ہمارے اوپر بعض الاقاویل، اقاویل کول کی جمع اقوال، بعض الاقاویل، کوئی باتیں بنا لیتا ہمارے اوپر کہ ہم نے نہ کہی ہوتی اور یہ بنا لیتا، یہ وہ پچھلی بات کی آ رہی ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ جو بات ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتا جو ہماری طرف سے بھیجی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن ہے، تو جو قرآن سے ہٹ کے جو بات ہے، وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی نے بھیجی ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ ان کا نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے کیا تعلق، ان کا اللہ رب العزت سے کیا فرما برداری، وہ تو اللہ کے دشمن ہوئے، اللہ کے رسول کے دشمن ہوئے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول نے اس قرآن کے تنزیل من رب العالمین کے علاوہ بھی کچھ بولا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایکسپلین کیا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں کیا، اسی کو بیان کیا ہے۔ اچھا اس کو بیان کیا ہے تو وہ پھر جب آہستہ آہستہ ہم آئیں گے، جب حلال حرام کی بات آئیں گے، قرآن جو حلال حرام بتاتا ہے اور جو تمہارے لوگوں نے حلال حرام بنا دیے، قرآن جو صلاۃ کی بات کرتا ہے کہ تمہارے لوگوں نے صلاۃ بنا دی، قرآن جو رمضان کی بات کرتا ہے تمہارے لوگوں نے جو رمضان بنا لی، وہ سارا چینج کر دیا، سب کچھ چینج کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ بنا لیتا ہمارے اوپر بعض باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑتے منہ اس کو بالیمین، ساتھ قوت کے، ساتھ دائیں ہاتھ کے، ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ ڈالتے شاہ رگ، گردن کی رگ کاٹ ڈالتے، فما منکم، پس نہ ہو تم میں سے، من احد، کوئی ایک بھی، عنہ حاجزین، اس سے باز رکھنے والا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ جو ہے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو خود کو رب کے آگے سرنڈر کرتے ہیں۔ متقی کا مطلب یہ ہے سرنڈر کر دیتا ہے کہ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اس کو مانوں گا، جو وہ ہے متقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم یہ بات جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ، کہ بے شک تم میں سے، مکذبین، جھٹلانے والے ہیں تم میں سے۔ کافر تو اس کے نزدیک ہی نہیں آتے، مشرک تو اس کے نزدیک ہی نہیں آتے، یہ جو لوگ پرچار کرتے ہیں کہ ہم ہدایت والے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ البتہ پچھتاوا ہے، حسرت ہے اوپر کافروں کے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے، یقین کا ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
بس تو خود کو مصروف کر ساتھ نام تیرے پالنے والے بڑے کا، فسبح بسم ربک العظیم۔ ابھی تسبیح کرے کہ ایک آدمی بس میں، آپ جا رہے ہو یہاں سے بس میں بیٹھا ہوا ہے، میں تسبیح کا ترجمہ کیوں کرتا ہوں؟ مصروف۔ اب بات آ گئی ہے، وہ تسبیح، وہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو توجہ، تسبیح بھی کر رہا ہے، اپنی نظریں بھی گھما رہا ہے آگے پیچھے، بستے نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، وہ الٹی سیدھی حرکتیں، اور وہ جی میں تسبیح کر رہا ہوں جی۔ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارا علم دیا، تعلیم، ربک العظیم، جو تیرے رب پالنے والا عظیم ہے، جو اس کی تیرے کو دی ہوئے علم ہے نا، تعلیم ہے، اس کے ساتھ وہ کام کر تو جو اللہ تعالیٰ نے تجھے کام بتائے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔